تو مثال کے طور پر میں کیا ریکمینڈ کروں؟ الحمدللہ سب واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک بات عرض کروں گا، آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کو میں کہہ رہا ہوں، دیکھو میری عمر دیکھ لو جتنی بھی ہے، میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اس پوائنٹ پہ عمل کر لیا، زندگی کچھ اور ہونے والی ہے۔ سادہ سا ایک کام کر لو، وہ کیا کر لو؟ روزانہ 1 منٹ یا 2 منٹ خدا سے اپنی زبان میں بات کر لو، بس۔ اس سے آپ کی معنویت پہ اثر پڑے گا، اس سے خدا سے جو رابطہ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ یہ شہید بزرگوار، وہ لبنان کے اندر سید بزرگوار، سید سے کسی نے پوچھا جب آپ کے اوپر مشکل بہت زیادہ پڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلپ موجود ہے۔ سید نے کہا کہ میں تنہائی میں جاتا ہوں اور مشکلات کو خدا کے سامنے کہہ کے کہتا ہوں، خدا تو بتا اس مشکل میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ رہبر معظم کی بات کر رہے ہیں، سید بزرگوار کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایران میں تھے ایک لبنان میں تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا آنے لگا ہے جیسے چکوال میں خدا اتنا نیچے نہیں ہے، وہاں تھوڑا ذرا نیچے ہے، پاکستان میں اتنا نیچے نہیں ہے شاید۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسے آنے لگا۔ میں ایک دفعہ ایک اسکول کی تقریب میں بیٹھا تھا، میرے برابر میں ایک صاحب آ کر بیٹھے، خدا سے رابطے کے اوپر بات ہے، تو وہ برابر میں آ کے بیٹھے، تو وہ جو محفل تھی اس میں ہمیں بھی تھوڑا سا کوئی ٹائٹل ملا ہوا تھا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا مثلا وہاں پرومیننٹ ہیں۔ تو وہ جو آ کے بیٹھے وہ کافی ہلکے پھلکے لباس میں تھے اور تھوڑا سا دبے دبے سے لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے، بندے خدا کی مجھے ہمت بڑھانی چاہیے کہ بھئی آپ یہاں پر آئے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ تو میں نے اس خاطر ان سے بات چیت کرنا شروع کی۔ پھر میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ باتیں کرتے کرتے تو انہوں نے کہا سر میں ہائی کورٹ میں کام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ہائی کورٹ میں کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے کہ بس مشغول ہوں، کافی وقت سے ہوں۔ تو میں سوچا شاید اسٹینوگرافر ٹائپ کا ہوگا یا پروٹوکول آفیسر ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیں۔ کہنے کہ میں ہائی کورٹ میں سینئر مجسٹریٹ ہوں۔ پھر میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھنا چاہیے، یہ تو بھائی کچھ اور ہی ہے یہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سر پھر آپ کو اتنا زیادہ چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی نہیں الحمدللہ بالکل صحیح ہے۔ بعد میں نے اندازہ لگایا غیر معمولی متواضع انسان، غیر معمولی متواضع۔ اچھا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر اتنا اوپر جا کر اتنا متواضع انسان ہو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے، میں نے ان سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا آپ لوگوں کا کام بہت سخت ہے۔ یعنی ہمارا کام سخت ہے؟ میں نے کہا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا خود تو علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، اور وہ عدل کر سکتا ہے۔ نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس طاقت ہے، اور ہم سے کہتا ہے اے دلو تم عدل کرو، ہم کہاں سے کریں؟ اب آپ کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہو گئی۔ وہی نہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ کو بتاؤ کہ بھئی کون مجرم ہے کون بے گناہ ہے، اور آپ نے عدل کرنا ہے، تو آپ کرتے کیسے ہیں؟ کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سخت کام ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے کرتے ہیں؟ پھر اس بندے خدا نے مجھے یہ بتایا، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے کہا خدا سے رابطے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی کورٹ میں ہوتا ہوں تو دونوں طرف کے وکیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ نہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ وکیل حضرات بعض اوقات پیسے لے کر غلط کو بھی صحیح کر لیتے ہیں۔ کوئی یہاں وکیل بیٹھا برا نہ مانے، سب اچھے سب ایسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھائی یہ وکیل حضرات ایسے کرتے ہیں۔ کہنے کہ میں دونوں کے دلائل سنتا ہوں، اس کو بھول جاتا ہوں کس کا کون وکیل ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کہنے کہ میں جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کون حق ہے کون باطل ہے، کہنے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آ جائے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، کہنے کہ میں ججمنٹ دے دیتا ہوں جو بھی کسی کا وکیل تھا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کون حق ہے کون باطل ہے، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، تو میں کیس کی پروسیڈنگ نپٹانے کے بعد اپنے چیمبر میں جاتا ہوں۔ چیمبر میں جانے کے بعد میں اس کیس کے چند جملے شروع میں لکھتا ہوں جو ہمیں ہر ججمنٹ سے پہلے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس بندے خدا نے مجھے یہ بتایا، کہنے لگے اس کے بعد میں اپنے پین کو ہاتھ میں پکڑ کر چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں اور خدا سے کہتا ہوں خدایا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ لکھنے والا ہوں، یہی لکھوانا ہے تو تو لکھوا دے،
اور اگر یہ نہیں لکھوانا تو جو تو نے لکھوانا ہے وہ لکھوا دے. یعنی یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے نیچے سائن کر دیتا ہوں. یہ میں نے کہا کس شہر کی بات بتائی آپ کو؟ کراچی کی، پاکستان کی. ایک بندہ خدا مجھے ملتا تھا، بہت اچھا آدمی، وہی فوت ہو گیا. میں اس ٹیم میں سے ہوں جس کے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں، مجھے تیاری کر لینی چاہیے اب. تو وہ بندہ خدا بہت اچھا آدمی تھا. ایک دن میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا میں امام کی خدمت کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے آپ کو ایک کام بولو میں کروں گا. میں نے کہا چلو ایک کام کرو، دعائے عہد لے لو، اس کی کاپیز بناؤ اور وہ لوگوں کو دو کہ ہر روز دعائے عہد پڑھ لیا کریں. کہنے کا بس بالکل ٹھیک ہے. وہ گیا بندہ خدا نے دعائے عہد کی سائیکلوسٹائلز بنائی، اس کو سب پلاسٹک کوٹنگ کی، یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد وہ ہر روز ہر دفعہ جمعے میں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا ایک زمانے میں، وہاں جا کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. جس کا بھی ذرا سا اس کو لگتا تھا کہ یہ کرے گا، اسے ایک کاپی پکڑاتا تھا اور کہتا تھا بھائی اللہ کے واسطے اس کو اگر ہر جمعے پڑھ سکتے ہو ہر جمعے پڑھ لو، ورنہ ہر روز پڑھ لو تو بہت ہی اچھا ہے. اس طرح کی کرتا تھا. بیٹے کو اس نے حافظ بنایا تھا. تو ایک دن مجھے ملوایا، اس کا نام علی تھا. مجھے ملوایا، کہنے کہ مولانا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو حافظ کیا، یہ کیا وہ کیا. میں اس سے صرف ایک بات کہتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں بیٹا میں تمہارا نام علی رکھا ہے، قیامت کے دن مجھے امیر المومنین کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا کہ تم نے کس کا نام علی رکھ دیا. کہنے کا میں اس سے کہا ہے کہ میں مر رہا ہوں، بوڑھا ہوں، جو کچھ بھی ہوں، میرا خیال کرو نہ کرو کوئی مشکل نہیں ہے. اتنا کر لینا قیامت کے دن جب مولا امیر المومنین کے سامنے میں تم جیسوں کے ساتھ آؤں تو مجھے امیر المومنین کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یہ بندہ خدا فوت ہو گیا. اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ مولانا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ تیسری کی مجلس پڑھ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں میں پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھ سکتا تھا، چہلم کی تو پڑھی تھی میں نے. تو میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ بھی مجھے یاد نہیں میں نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں تمہارے والد کو کافی پہلے سے جانتا تھا، کب فوت ہوئے؟ کہنے لگا ایسے. کہنے لگا مجھے پتہ ہے اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا. تو میں نے کہاں فوت ہوئے؟ اس ہاسپٹل میں. میں نے کہا مرنے سے پہلے کوئی خاص چیز ہوئی تھی کیا؟ کیونکہ آدمی بہت اچھا آدمی تھا. میں نے پوچھا مرنے سے پہلے کوئی خاص چیز ہوئی تھی؟ کہنے لگا ہاں ہوئی تھی. کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ یہ کہا تھا اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو. اتنا اصرار کہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں مانتے تھے. کہنے لگا طبیعت خراب تھی ان کی، وہ ہاسپٹل میں تھے، اول وقت آ رہا تھا نماز کا. میں نے بابا سے کہا کہ بابا میں جاتا ہوں نماز پڑھ کے ابھی آتا ہوں. تو کہنے لگا میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا بیٹا مت جاؤ. کہنے لگا یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اول وقت نماز تھا، نماز کا اول وقت تھا، میں جانا چاہ رہا تھا اور وہ کہتا تھا مت جاؤ. کہنے لگا میں نے بابا سے کہا بابا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ صاحب انسان زندگی میں بہت جھوٹ بولتا ہوگا، مرتے دموں ذرا مشکل ہے کہ بولے. کہنے لگا میرے بابا نے کہا بیٹا مت جاؤ، چہاردہ معصومین کی زیارت آئی ہے. کہنے لگا مت جاؤ، چہاردہ معصومین کی زیارت آئی ہے، تبرک کا وقت ہے، بیٹھ جاؤ. کہنے لگا میں نے بابا سے کہا بابا کیسی باتیں کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. کہنے لگا نہیں بیٹا نہیں، الحمدللہ سب صحیح ہے، میں جا رہا ہوں. الحمدللہ تشریف لائیں. کس ملک کی بات ہے بھائی؟ پاکستان کی، کراچی کی، اسی دور کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ سے قریب رہنے والے ابھی بھی ہیں. تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ سب ایران توران میں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے. نہیں یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ان کو ہم جانتے نہیں ہیں. مشکل یہ ہے ہم انہیں جانتے نہیں ہیں. اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ سب سے بڑی بات ہے اللہ کے بندے بنو. اگر رہبر معظم شہید کے لیے میرے جیسا طالب علم کوئی لفظ استعمال کرے تو آپ شاید قم تشریف لے گئے ہوں گے 2010 کے بعد، 2010 کے قریب آیت اللہ بہجت کی انتقال ہوا ہے. تو اگر آپ 2010 کے بعد تشریف لے گئے ہوں قوم
بی بی کے روضے میں گئے ہوں تو بی بی کے روضے میں جہاں شہید مطہری کی تصویر ہے، قبر ہے، شہید مطہری، اور اب تصویر ختم ہو گئی، پہلے تھی شہید مطہری اور علامہ طباطبائی کی، اس کے بالکل سامنے آیت اللہ بہجت کی قبر ہے، اور اس قبر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ عبدہ، اس کا بندہ۔ برابر میں آیت اللہ مصباح ازدی کی قبر ہے، عبدہ۔ اگر ان کے لیے کوئی میں ٹائٹل لوں تو میں کیا کہوں گا؟ کہوں گا عبدہ، اللہ کا بندہ، ہر چیز میں اللہ کا بندہ، اپنی سیاست میں، اپنی طاقت میں، اپنی کمزوری میں۔ اس وقت میں جب یہ زندانوں میں ہوتے تھے، سواب کا جو انٹروگیٹر تھا گلے سے پکڑ کے اونچا کر لیتا تھا، اتنی کمزوری میں بھی اللہ کا بندہ تھا، اور جب یہ کھڑے ہوتے تھے اور پوری دنیا کو للکارتے تھے اپنی باتوں سے، تب بھی اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، طاقت یہی تھی، اللہ کا بندہ تھا۔ یہاں پہ لوگ یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ملے ان میں سے آج ہم میں سے؟ نہیں ملے، کیوں بیٹھے؟ لوگ تنہائیوں میں روئیں ان کی شہادت پہ، کیوں روئے؟ یہ ہم نہیں روئے ہیں، یہ خدا نے ہمیں رلایا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ولی کی محبت کو اپنی ولایت کے تحت لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ ولی اللہ کی ولایت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ ولی تھا، عبداللہ تھا، اس عبد خدا کی محبت کو خدا نے لوگوں کے دلوں تک ڈالنا تھا، اس خاطر ہم پہنچ گئے۔ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا ہے؟ سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، نہ اس لیے کہ ہمیں کوئی مقام چاہیے، ملے گا بھی نہیں، لیکن اس لیے کہ ہمیں ولی اللہ کے سائے میں رہنا ہے، عبداللہ کی طرح رہنا ہے۔